جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں، لیکن خطے کو ترقی دینا گومو یونیورسٹی سے لے کر اس سپیک تک یہ تمام بڑے منصوبے جتنے بھی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے شروعات کی اس 1.5 سال کے عرصے میں مختصر اور پروقار تقریب اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم، ہمارے عزیز، ہمارے برخوردار جناب آغاز خان گنڈپور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے صوبائی حلقے سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے ایک نیک پال سمجھتے ہیں، صرف جماعت کے لیے نہیں، اس علاقے کے لیے، اس وسیب کے لیے، اس پسماندہ خطے کے لیے کہ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو روح ترقی کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی توانائیاں اس مقصد کے لیے مجتمع کریں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے کچھ اپنے ارشادات فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز گنڈپور یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور مولانا صاحب اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، میرے دادا پردادا کے ٹائم سے آ رہا ہے، اور ہم نے الیکشن ساتھ بھی لڑے ہیں، اتحاد میں بھی لڑے ہیں، پر اس بار میں نے اور میرے خاندان نے فیصلہ کیا کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح کا مولانا صاحب امن و امان کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے تو میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور مولانا صاحب ایک ہی خاندان ہیں پہلے بھی، اور اب ہم اسے ایک حتمی شکل دینا چاہتے ہیں کہ یہ میری جو شمولیت ہے ان کی پارٹی میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور انہوں نے مجھے ہر مشکل، ہمارے خاندان کو ہر مشکل ٹائم میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے سہارا دیا ہے، اور اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے۔ یا میرے والد صاحب سے اکرام خانون کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، میرے دادا مفتی صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے والد صاحب ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے تھے، اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، اور انشاءاللہ پی کے 115 پہ میں یہ سیٹ ان کو انشاءاللہ گفٹ کر کے دوں گا، اور میری اپنی پوری کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا رزلٹ دوں، اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی دعائیں اور سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ اس بار ہم ڈی خان نہیں بلکہ پورا صوبہ خیبر پختونخوا کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں ٹوپی ذرا دے دیں تسیم خان رہ سکے نا ٹوپی تو پھوڑ سکے راجا احمد علی خان السلام علیکم آغاز خان مبارک قاری صاحب ادھر سے چلے جائیں، یہ تارے ہیں۔ بس اور مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔
نیچے خیال پھر نیچے خیال رکھتے ہیں. تو اب آپ فرمائیں، جو کہلوانا چاہیں کہلوا دیں آج. مولانا صاحب، ایک تو کل جو ایک واقعہ ہوا نا خوشگوار، اس میں تو وضاحت تو آ گئی ہے، تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس کا بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کے لیے. دیکھیے، وضاحت تو بالکل آ گئی ہے، اور میں خود تو نہیں تھا اس وقت، گھر پہ تھا، لیکن بہرحال گولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو. تو یہ واقعہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں تھا اس میں نہیں تھا، میں محفوظ رہا وغیرہ وغیرہ. یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے، اور ہم جو ایک زمانے سے مسلسل یعنی پریس کانفرنسوں میں، اجتماعات میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا ہو، صوبہ بلوچستان ہو، یہ دونوں انتہائی متاثر ہیں جی. اور یہاں تو ایک تسلسل ہے، یعنی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا باجوڑ میں ہمارے ایک ہی اجتماع میں 73 ساتھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد مسلسل وہ سلسلہ اب 80 تک پہنچ گیا. اس طرح دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ٹانک میں. آپ جانتے ہیں ہمارے محمود خان بٹنی کے بھائی جو میئر ہیں ٹانک کے، پچھلے سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا، اس سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا. تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے بچایا ان کو. لیکن اس حالت میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں، اور اتنی بڑی سیکورٹی اپنے ساتھ لے کر جو ہم چلیں گے، ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں. ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں. تو اس صورتحال میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل انہوں نے تجزیہ نہیں کیا حالات کا. اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نئی اصطلاح کے طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یکساں مواقع. اب یکساں مواقع صرف ایک پارٹی کے حوالے سے، یعنی ہم دو صوبوں کے حوالے سے یکساں مواقع نہیں ہوں گے ہمیں. اگر پنجاب میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے، یا سندھ میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے، تو کیا ہمارے پختونخوا یا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں یکساں مواقع دیں؟ الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن لازمی ہے، آئین کا تقاضا ہے. اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے جی. لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے. یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں، ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں. آج میں نے لکی مرت میں دن گزارا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ دن کیسے گزرا ہوگا، کس سیکورٹی کے تحت گزرا ہوگا. اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں، عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ساری کس قیمت پر آخر. لہٰذا ہم پھر اپنی بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بذات خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے صوبائی اور ضلعی، یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی یا پبلک کو ڈھانپا نہیں؟ حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے. آج بھی فل سیکورٹی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا. لیکن میں تو ان حالات میں ہوں کہ سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نا. چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں، مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں، لیکن ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی. لیکن اس وقت جس وقت میں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اسی دن رات کو مجھے تھریٹ آیا کہ آپ کو تھریٹ ہے. ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ہی فکر مندی کا باعث ہیں، تمام پارٹیوں کے لیے، تمام امیدواروں کے لیے. میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں چلا سکتے. مولانا صاحب، ایسے حالات میں
आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे या करने चाहिए? भाई इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है, तो इस तरीके से नहीं होता। देखने में है कि आपके इस पे पार्टी स्पेसिफिकली इदारों की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि आपको ख़तरा है, तो ऐसे हालात में इलेक्शन का होना क्या मुमकिन है? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। तो क्या इस बात का इम्कान है कि हमारे सूबे केपी में कोई महीने 1.5 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाएगी? अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है, हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं, बाकी उनकी तरफ से है कि वो हमारे रोने धोने को क्या अहमियत देते हैं। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? माशी इस्तेकाम ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि आप एक जुमले से उसको हल करें। हमने बड़ी तकरीरें सुनी हैं, हम आएंगे 6 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, 3 महीने के अंदर ठीक कर देंगे। इस तरह नहीं है जी। गुज़श्ता 3.5 सालों में 4 सालों में जो ज़मीन बोस हुआ है, और जहां आपका सालाना GDP मनफी पे आ गया, उसके बाद आप दिवालियापन के बिल्कुल दहाने खड़े हो गए जी। और अगर हमने 15-16 महीनों के अंदर उसको दिवालिया से निकाला है मुल्क को, लेकिन अब फिर दोबारा उस किनारे पर पहुँच रहा है जी। मैं नहीं समझता कि आज हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त है निगरान, वो जून में बजट दे सकेगा। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो इस सारी सूरत हाल को संजीदगी से लेना है। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए आलमी एतमाद भी बहाल करना होगा। आज आलमी बिरादरी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वो कहते हैं कि अगर दोबारा वो लोग आते हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान से हाथ उठ जाए। हम अपने पाकिस्तान में फिर अपना सरमाया ज़ाया करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये हक़ाइक़ हैं। खुदा के लिए ज़रा इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए हमें। और अगर रियासत मदीना है तो फिर रियासत मदीना में तो इंसाफ हर एक के लिए हो ना, सबको हक बराबर मिलना चाहिए। ये क्या मतलब कि अगर कानून है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो फिर उसमें सिर्फ इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो तो उसकी ज़द में आएँ, लेकिन वो कानून की ज़द में ना आए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल भी ना हो, वो बालातर हैं। इस तरह के नज़रियात पेश करना, इस तरह कौम को गुमराह करना, इस तरह नौजवान जहन को गुमराह करना, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं चलती मुल्क के अंदर। और वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि वो कोई इंतज़ामी मामलात में कमज़ोर था, वो तो था ही था। मईशत तबाह कर दी, मुल्क के वजूद को ख़तरा है। और कश्मीर के 3 हिस्सों की बात उसने की है, पाकिस्तान की तकसीम की बातें उसने की है, और ये ऐसे अंदाज में करता है कि कम से कम हम जैसा सियासी कारकुन वो समझ लेता है कि इसका एजेंडा है। मौलाना साहब, अफगानिस्तान के हवाले से ये सब बातें चल रही थी कि आपका विजिट है कोई, शायद वहाँ पे आप विजिट कर लें। तो जो अमन ओमान के आजकल उनके साथ हालात कुछ हमारे अच्छे नहीं है, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर इन चीज़ों का क्या होगा, या ये मसला ठीक हो जाएगा कि नहीं? हमारी कोशिश है, दावत उनकी तरफ से आई है, हमारा इस्लामिया की तरफ से बाज़ाब्ता उनके सफ़ीर ने मेरे घर आकर पहुँचाई है। और ये जो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, उसके फिर कागजात नामजदगी दाखिल करना, सिक्योरिटियाँ होना, और अभी जो सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से ज़ाहिर है जी कि हमने पार्टी टिकट भी जारी करने थे, उम्मीदवारों का तयन भी करना था पूरे मुल्क के लिए। तो ये मसरूफियात ज़रा हायल रही हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में इम्कान है कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँ। और ये जो आपने सवाल किया है, इसी के हल के लिए कि हम 2 दोस्त मुल्क, बिरादर मुल्क हैं, हमारी कौमियत भी एक है, हमारा मज़हब भी एक है, हमारी सकाफ़त भी एक है, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि शायद कोई दूसरा मुल्क इतना करीब नहीं होगा। तो फिर हमारे अंदर एतमाद होना चाहिए। हम एक दूसरे के इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, इस्तिक़लाल, उसको सामने रखें। अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान का इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हम जाएंगे। और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ाएँ पैदा की जा रही हैं, इंशाअल्लाह इसको तोड़ेंगे। मौलाना साहब, एक तरफ PTI के जो कई उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए,
کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں، اختر جان مینگل کے مسترد ہوئے ہیں؟ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کے جی؟ ظاہر ہے جی کہ اگر کاغذات پہ اعتراض ہے تو میرے کاغذات پر اعتراض میرے مسترد ہو جائیں گے. تو یہ جو انواع کاغذات داخل کرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتے کہ بھئی ان کے اوپر اتنے واجبات ہیں کہ ایک کو وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے، انواع داخل کیے ہیں انہوں نے، اس طریقے سے مسترد تو پھر ہوں گے. اچھا مولانا صاحب، اس طرح کے حالات میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، آپ کمپین نہیں کر سکتے، تو کیا آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مجھے وہ ماحول بھی دیا جائے. 1 مہینے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اور اگر ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر وہ مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں. مولانا صاحب، آپ جس طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ 22 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، 20 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور آپ ایک مؤثر سیاسی ویٹ بھی رکھتے ہیں، تو ڈیر اسماعیل خان کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں جب میں الیکشن کے لیے کاغذات داخل نہیں کیے تھے تو تب بھی لوڈ شیڈنگ تھی. جی بالکل تھی، لیکن آپ کی اب بہت بےتحاشا. ظاہر ہے جی حضرت، میں عرض کروں، یہاں کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم لڑے، ہم نے یہاں کی بجلی بحال کی، پھر اس کے بعد دوبارہ حالات یہ صورتحال بن گئی کہ شکایتیں اٹھنے لگی ہیں جی. انشاءاللہ العزیز اس بحران سے ہم صرف ڈیرہ اسماعیل خان کو نہیں پورے ملک کو نکالیں گے. مولانا صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی تقریباً الیکشن سے باہر نظر آ رہی ہے، تو آپ کا مقابلہ سابق سینیٹر صاحب سے ہونے جا رہا ہے یا کنڈی برادران سے؟ مجھے نہیں معلوم ابھی تک، مجھے نہیں معلوم، اپنا بنوا ہے تو میں الیکشن لڑ رہا ہوں. فی الحال تو الیکشن کمیشن صاحب یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہاں پہ کوئی آپ دیکھ لیں جیسے مرکز میں نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، یہاں خان میں جو یہاں کی سیاست ہے اس کے حوالے سے ابھی تک دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ضرورت کی بنیاد پر. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ضرور کریں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی ہم نے ہر ضلع کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ. مولانا صاحب، سٹی کی سیٹ جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہونے لگی ہے، تو آپ لوگوں پیپل پارٹی کی طرف اگر دیکھا جائے یا جمعیت کی طرف سے سٹی کی سیٹ کا ٹکٹ آپ کی تک فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو کن کو دینا چاہیے؟ ابھی دن ہیں، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے بھائی کو تو نہیں دیں گے؟ ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. سر، پاٹپور کے حوالے سے کوئی سن رہے تھے کہ بھائی احتشام جاوید اکبر صاحب بھی آ رہے ہیں آج، اس حوالے سے کیا پارٹی موقف ہے، کیا مطلب ان کے ساتھ رابطے؟ انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ بھی یا مخدوم برادری کے ساتھ ہم منتظر ہیں. انشاءاللہ 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے انشاءاللہ. اگلی پریس کانفرنس ترقیاتی جتنے آپ کے ترقیاتی منصوبے شروع ہیں، بڑے منصوبے ذکر کر رہا ہوں، یہ روڈ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کی وجہ سے یا کوئی اگر ایسا اپسیٹ ہو جائے تو اس ترقیاتی منصوبوں پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ترقیاتی منصوبوں پر اثر نہیں پڑے گا، ترقیاتی منصوبے اور بڑھیں گے. ہم نے اپنے اس پسماندہ علاقے کی ترقی کے لیے ایک عہد و پیمان کیا ہے، اس کی مٹی سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، اور پوری تاریخ ہماری اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، انفرادی مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے بھی حاضر رہتے ہیں. لیکن خطے کو ترقی دینا، گومل یونیورسٹی سے لے کر اس سپیک تک، یہ تمام بڑے منصوبے جتنے بھی ہیں، جس میں CRBC بھی آ رہا ہے، جس میں گمرگام بھی آ رہا ہے، جس میں مفتی محمود ہاسپٹل بھی آ رہا ہے، جس میں اور جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہمارے علاقے میں اور خطے میں ہیں، وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کو روکیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز، اور آگے بڑھائیں گے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے شروعات کی اس 1.5 سال کے عرصے میں. اس سے آگے جب ایک دفعہ اگر مستقل حکومت ہمیں ملتی ہے اور اس میں ہمیں کوئی کردار مضبوط ملتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، کمی نہیں ہونے دیں گے. تمام آپ کھانا کھائیں گے آپ؟ مہربانی.